منیب، 8 کیسز میں ضمانت ملی، پی ٹی آئی بہت خوش ہے، لیکن القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ وہیں کا وہیں ہے. آپ کو لگتا ہے اس میں بھی انہیں ریلیف مل سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، یہ جن کیسز کے اندر عمران خان صاحب کو ضمانت ملی ہے، یہ 8 کیسز وہ تھے جن کا لاہور ہائی کورٹ سے ان کی بیل ڈینائی ہوئی تھی. اب 9 مئی کے حوالے سے ان کیسز کے اندر عمران خان صاحب کا جو تمام تر جن کیسز میں وہ نامزد ہیں اس میں تو ان کی بیل ہو چکی ہے، درست بات ہے. لیکن یہ بات فیکچولی غلط ہے کہ عمران خان صاحب کا صرف ابھی وہ جیل میں اس لیے ہیں کہ وہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ان کو سزا ہوئی ہے. پچھلے سال نومبر میں جو واقعات ہوئے تھے اس کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کو مقدمات کے اندر پوسٹ اریسٹ بیل ریکوائرڈ ہے. وہ تقریباً 7 کیسز ہیں جو راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر ہیں، اور ان کیسز کے اندر بھی عمران خان صاحب کو پوسٹ اریسٹ بیل یعنی ضمانت بعد از گرفتاری ریکوائرڈ ہے. ایک تو یہ کلیئرٹی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دوسرا یہ کہ جو ریلیف کا معاملہ ہے، یہاں کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو یہ اس فیصلے کو اگر آپ دیکھیں تو بیل آرڈر ہے، یہ بڑا کیئرفلی لکھا گیا ہے. عدالت نے ریفرین کیا ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر بات اس میں نہ کریں، اور عدالت نے نہیں کی. روٹین کی کاسمیٹک جو ٹچز ہیں لینگویج کی وہ دیے گئے ہیں. رادر دین دیٹ اس کے علاوہ کوئی ایسی امپورٹنٹ یا مٹیریل چیز اس کے اندر نہیں لکھی گئی. ابھی جو ٹرائل چل رہے ہیں ان میں جو 9 مئی کے کیسز ہیں جتنے بھی، اس میں سب سے اہم ٹرائل جی ایچ کیو حملہ کیس ہے. اور جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر یہ وہ واحد کیس ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کو چارج شیٹ کیا جا چکا ہے، اور یہ پچھلے سال دسمبر میں کیا گیا تھا. لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شواہد دیے گئے ہیں وہ کیا کافی ہوں گے، اور ان کے بیسس کے اوپر کیا فیصلے عمران خان صاحب کا خلاف آئے گا، یہ صرف عدالت بتا سکتی ہے، وقت بتا سکتی ہے. بالکل صحیح. منیب، سہیل صاحب نے کالم لکھا اور کافی چرچا رہی اس کی سوشل میڈیا پر، اخبارات کے اندر بھی. کہاں پر وہ چیزوں کو کنفیوز کر گئے؟ کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر اس کی تردید کر دی کہ نہ ہی کوئی ایسا انٹرویو ہوا ہے، نہ ہی کوئی الگ سے ملاقات ہوئی ہے. اور اب تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جناب جنہوں نے وہ فنکشن کرایا وہ بھی امبیرسڈ ہیں. خود محسن نقوی صاحب نے بھی غصے کا اظہار کیا. دیکھیے، جو میں نہیں سمجھتا جتنے زیرک صحافی سہیل وڑائچ صاحب ہیں، مطلب میں انہیں لفظوں کا جادوگر کہتا ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ سہیل وڑائچ صاحب دانستاً ایسی کوئی غلطی ان سے ہو سکتی ہے. میرے خیال میں مسئلہ اس انٹرپریٹیشن کا ہے، اس تشریح کا ہے جو ہم عام طور پر یہاں پر کرتے ہیں. جو معافی کا معاملہ ہے، دیکھیے پاکستان کی جو مقتدرہ ہے وہ اسے پاکستان کی جو 9 مئی 2023 ہے اس کو صرف فوج کا مقدمہ نہیں سمجھتی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا مقدمہ ہے. لہٰذا ان کے نزدیک اگر کوئی شخص یا یہ سوچے یا تصور کرے کہ 9 مئی کا فیصلہ اگر ہو گیا، 9 مئی کے اوپر اگر معافی مانگ لی جائے تو تمام معاملات آگے بڑھ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. یہ نان نیگوشیبل چیز ہے جس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی مقتدرہ سمجھتی ہے، اور جب تک یہی معاملات ہیں، یہی نظام ہے، یہ ایسا ہی چلے گا. میں نہیں سمجھتا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے اس کو کوئی مکس کیا ہوگا. مسئلہ دراصل یہاں پر وہ بین السطور جو تشریح اس کی کر دی گئی ہے اور جس طرح سے چیزیں ڈیڈیوس کی گئی ہیں وہ بات ہے. اور دوسرا جو شاید اعتراض ہے وہ شاید لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وڑائچ صاحب نے کوئی یہ امپریشن دیا ہے کہ یہ صرف ان کی میٹنگ تھی، اس میں دیگر لوگ بھی شامل تھے. اس میں فیلڈ مارشل صاحب نے مختلف امور کے اوپر گفتگو کی، خطاب بھی کیا، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایکسکلوسیو یا 1-on-1 ملاقات تھی. دیگر لوگ بھی موجود تھے، لیکن جو چیزیں وڑائچ صاحب نے اس میں تحریر کی ہے میرے خیال میں وہ اپنے پیرائے میں تو کوئی بہت نئی چیز بھی نہیں تھی. ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ تھا، لیکن مجھے لگتا ہے اس کی تشریح کی وجہ سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اس کی فل اینڈ فائنل ایکسپلینیشن دیں.